الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ آج کی اس پرنور متبرک محفل میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ سامعات کرام، اسلام دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں ایک ایسا مذہب ہے جو لافانی اور ابدی ہے اور اس کے احکامات نہایت ہی واضح اور آسان ہے۔ اسلام نے جہاں اپنے ماننے والوں کو عبادت کا طریقہ سکھلایا ہے وہیں حقوق و معاملات کے تعلق سے بھی رہنمائی کی ہے اور احکامات دیے ہیں۔ جہاں انسانی قدروں کو اجاگر کرنے کے لیے لوگوں کو ادارے ثانی سے منع فرمایا ہے وہیں زبان کی حفاظت پر بھی زور دیا ہے۔ جہاں اچھی اور بھلی بات کہنے کا حکم دیا ہے وہیں گالی گلوچ اور فحش کلمات کو زبان سے ادا کرنے سے بھی روکا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای المسلم افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سامعات کرام، زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو انسان اس کے سبب نامناسب حالات کا سامنا کرنے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان کا زخم گاڑی کے ایکسیڈنٹ اور سمندر کی طغیان سے کم نہیں ہوا کرتا۔ تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے لیکن زبان کا زخم مٹ نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جرحات السنان لها التیام، جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزے کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص میرے لیے دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإن الأعداء فإنما نحن بك فإن صدقمت صدقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو ان کی تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، اگر تو ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ورنہ داست ہم سب بھی ٹیڑھے ورنہ ٹھیک ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا اللحم والدم، یعنی جسم میں گوشت اور خون کے بعد سب سے اہم زبان اور دل ہی ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت اور نگہداشت کرے تو بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے ذریعے نجات بتلایا ہے۔ زبان ہی ہے جو انسان کو اوج سرور تک پہنچاتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو اللہ کی بخشش و مغفرت کا مستحق بناتی ہے۔ زبان ہی ہے جو انسان کو صدیقین شہداء نیکوکاروں کی صفوں میں لا کھڑا کرتی ہے۔ زبان ہی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زبان ہی ہے جو پتھر کو موم بنا دیتی ہے۔ زبان ہی ہے جو برسوں سے چلی آ رہی دوستی کے خرمن کو پل بھر میں خاکستر کر کے دشمنی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ آج انسان اسی زبان سے لوگوں کی عزت کو تار تار کرتا پھرتا ہے، پھر ان کی برائیوں میں مشغول و مصروف رہتا ہے۔ ان کی پوشیدہ عیوب پر پردہ ڈالنے کے بجائے انسانی ہجوم میں اس کو بڑے فخر سے اظہار کرتا ہے۔ پھر بغض و عداوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، پھر غیبت و چغلی بانے عورت تک پہنچ جاتی ہے، پھر تہمت و بہتان تراشیوں میں اپنے قیمتی اوقات ضائع برباد ہوتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے اللہ کی آیت موجود ہوتی ہے، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اس کے باوجود جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے وہ غور سے سن لے کہ آج ان کی زبانیں قینچی کی طرح لوگوں کے دلوں کو زخمی کر رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا اعلان ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے،
اس چیز کی بابت جو انہوں نے کیا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے آپ کو دیکھیں گے اور خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ کی بولتی تصویر ہوں گے اور کہیں گے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم چغل خوروں سے بچتے کیوں نہیں؟ جب تک ہم چغل خوروں سے دور نہیں جائیں گے وہ ہمارے سامنے دوسروں کے عیب جوئی چغل خوری کرتے رہیں گے۔ ہمارا فرض ہونا چاہیے جب کوئی شخص کسی کی چغل خوری کرے تو فوراً وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ بغیر کسی مخاطب کو کوئی اپنی بات نہیں سنا سکتا، اور ہمیں چغل خوروں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَمِعَ اللَّغْوَ أَعْرَضَ عَنْهُ، جب کوئی لوگ بات سننے سے انکار کرے تو کسی کی مجال نہیں کہ کسی عیب کی سننے پر مجبور کرے، اور جو لوگ اپنے کی عیب جوئی کا رد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم کے آگ سے بچائے گا۔ پھر تہمت اور بہتان تراشنے سے چھٹکارا حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ پھر صدق گوئی کو حرز جا کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کا فرمان ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ پھر کیوں لوگ اور فحش باتوں سے پرہیز نہیں کرتے؟ قرآن نے ببانگ دے والا اعلان کر دیا ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ جھوٹی قسم کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ بھلائی کے کاموں میں سبقت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وقولوا للہ حسنا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، تو کیوں نہیں گالی سے احتراز کرتے؟ انسان کو ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اگر کسی محفل میں غیبت و چغلی کی بات چل رہی ہو تو اس وقت میں ایک اللہ کے رب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اور تمام شر و فساد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر زبان کی حفاظت ہم نہیں کریں گے تو قیامت کے دن کان آنکھ دل کی بھی باز پرس ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہی نہیں بلکہ جو شخص سچائی کا راستہ اپناتا ہے اور اپنی زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، توبہ و استغفار میں استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اس لیے دشوار گزر راہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو زبان کی حفاظت کی توفیق بخشے، آمین۔ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔